دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا۔ السلام علیکم، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دن ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک میسج کسی دوست نے مجھے فارورڈ کیا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سن کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو کچھ ہم تک پہنچ رہا ہے، جو بھی انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے، طرح طرح کی انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے، اور یقین نہیں آتا کہ کس بات میں سچائی ہے، کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی درست نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیں، یہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ میں 10-15 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں اس کے اوپر، اور اس نے کافی انفارمیشن اکٹھی کی۔ اس کے میسج میں کافی حد تک سچائی نظر آئی، اور فیصلہ تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، لیکن یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خود ریسرچ کریں، آپ خود دیکھیں، صرف میرے کہنے پہ نہ جائیں، یا یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں ان کے کہنے پہ نہ جائیں، آپ اپنے طور پہ ہر طرح کی انفارمیشن اکٹھی کریں۔ اب بقول ان کے یہ ایک بہت بڑا جو ہے، یہ بہت پرانے دور سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ COVID-19 کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا جس پہ کام ہو رہا تھا۔ تو آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک سے ہو؟ بات کچھ ایسے سٹارٹ کروں گا، میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، اور کچھ انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ ابھی تک میں اس چیز پہ اس لیے کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ خاموشی سے میں دیکھ رہا تھا، آل دو آئی نیو فرام ویری لانگ اگو، فرام پاسٹ 10 to 15 years what is the ایجنڈا آف آخر الزمان۔ یہ مجھے کافی ٹائم سے پتا تھا، کیونکہ میں کچھ زیادہ ان چیزوں میں گھسا رہتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، جانتا ہوں چیزوں کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں فرام دا بگننگ۔ ایجنڈا 21، واٹ از ایجنڈا 21؟ ایجنڈا 21 یہ کچھ UNHCR اور دوسری جو ہیلتھ آرگنائزیشن NGOs ہیں، اور ورلڈ میڈیکل وہ پروگرام سسٹم ہے، ان کا ایک ایجنڈا تھا ڈی پاپولیشن کا۔ تو کافی ٹائم سے یہ پلان اپ ہو رہا ہے کہ ہم کیسے ڈی پاپولائز کریں دنیا کو، کہ کبھی کہتے ہیں CO2 بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے۔ دا بیسک تھنگ از دس ایجنڈا از ویری اولڈ، اسرائیلی دجالی ایجنڈا۔ دا ایجنڈا از ٹو ڈی پاپولائز دا پاپولیشن، کہ کیسے دنیا کے میسو لوگوں کو ایک ڈیتھ پلان کے ذریعے، ایک بایو ویپنری کے ذریعے ختم کیا جائے۔ تو اس پہ کافی ٹائم سے کام شروع ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو بایولوجیکل وارفیئر ہے، دس از دا فیکٹ آف آخر الزمان آف یور لائف۔ تو جب ان کو اس چیز کا ریئلائز ہو گیا کہ ایٹامک اور نیوکلیئر ویپنری جو ہے اس سے ہمیں بھی نقصان ہے، تو اگر اس سے ہم لوگ ڈی پاپولیشن کریں گے تو وہ کافی مسائل میں ہم بھی پڑ جائیں گے۔ تو وائی ناٹ ٹرائی بایو ویپنری؟ بایو ویپنری کیا ہے، اس پہ آپ اپنی خود ریسرچ کیجئے گا، اور کس ٹائم سے اس کے اوپر کام شروع ہے، اور اس کی فنڈنگز کون کرتے رہے ہیں، کون سی دنیا میں کدھر ان کی لیبس ہیں، اور یہ بایو ویپنری پہ کام ہو رہا ہے، ان کے ہائیوز کدھر ہیں۔ تھرو آؤٹ ہمیں موویز میں، گیمز میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ میسیجز ملتے رہے ہیں کہ کیسے دنیا کے جو آخری وقت ہوگا، آخر الزمان ہوگا، اس میں ہم ڈی پاپولائز کیسے کریں گے آبادی کو۔ تو یہ سارا ایجنڈا 21 کے تھرو ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں میڈیا کی طرف۔ میڈیا دجالی ہے، اور وہ اس کا پہلا مقصد ہے کہ آپ کبھی بھی اصل بات تک نہ پہنچو، آپ آپس میں ہی لڑائی میں، فرقہ واریت میں، تو صحیح نہیں ہے میں صحیح ہوں، اور تو غلط ہے اور وہ غلط ہے، اور بس میں نون لیگی ہوں، تو پیپل پارٹی کا ہے، تو فلانا ہے، بس اس میں ہی آپ کو الجھایا رکھا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی بھی آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کیسے اپنے آگے لائف میں کیسے سروائیو کریں گے، کن چیزوں سے آپ اپنی زندگی، اپنے گھروں کی زندگی، بچوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا کبھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیا۔
تو بیسکلی میں بات اس لیے پہلے میڈیا کی کر رہا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کا ایک فتنہ ہے، یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب یا وبا نہیں آیا. یہ ایک مین میڈ وائرس ہے جو لیبارٹری کے اندر تیار کیا گیا ہے اور کافی ٹائم پہلے ہی ہمیں دے دیا ہے. اب میں ذرا بگننگ سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو آپ لوگوں کو ذرا کچھ کلیئر ہوگی. اراؤنڈ آفٹر 2000 جب ملینیم شروع ہو گیا 2000، تو 2002-2003 میں یہ وائرس سب کو مل گیا ہے، ہم سب کی باڈی میں ہے، انکلوڈنگ می، یو، ایچ اینڈ ایوری پرسن ہو از لسننگ دس ریکارڈنگ رائٹ ناؤ، انکلوڈنگ ایوری سنگل پرسن آف دس پلانٹ. وی آر آل انفیکٹڈ ود دس وائرس، بٹ اٹ از سلیپنگ ان سائڈ اوور بلڈ اسٹریم. کب اس کو ٹریگر کرنا ہے اور کب یہ اپنے اصل فیز میں سامنے آنا ہے، یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہوا تھا. وائرس بہت ٹائم پہلے سے دے دیا ہم سب کو. جو نیسلے، پیپسی اینڈ جانسنز اور جتنے بھی یہ ویل نون اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جن کے اونرز کمپنیز بیس اسرائیل ہیں اور ادھر سے یہ پروڈکٹس اور کمپنیز بنی ہیں، لانچ ہیں، اور ہم ان کے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں کافی ٹائموں سے. وی آر آل انفیکٹڈ ود دس وائرس. ٹھیک ہے، میں آپ سب کو جو یہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان کو اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ پروو می رانگ اینڈ گو ہیو اے ٹیسٹ. آپ سارے اس کے سارے کووڈ-19 پازیٹیو ڈائگنوز ہو گئے. جتنے بھی آپ میں سے جائیں گے ٹیسٹ کے لیے وہ کووڈ-19 پازیٹیو ڈائگنوز ہوں گے. وہ اس لیے کہ وی آر آلریڈی انفیکٹڈ 15 اور 16 ایئرز اگو. Now this virus is showing its full potential. تو اس کو ٹریگر کیا گیا ہے کیسے؟ یہ ایک ایئر بورن وائرس ہے. ایئر بورن وائرسز کیا ہوتے ہیں اس کے بھی بارے میں آپ اپنی اسٹڈیز کر سکتے ہیں خود ہی کہ جاننے کے لیے کہ وٹ از این ایئر بورن وائرس. اس کو ہوا کے ذریعے، پروڈکٹس کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے پھیلایا گیا جو ہمارے جسم میں کافی ٹائم سے موجود ہے ان اے سلیپ موڈ. ابھی آپ یہ سوچو کہ اگر وی آر انفیکٹڈ تو ہم لوگ کیوں، ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا؟ وہ اس لیے نہیں پڑ رہا کہ وی ہیو اسٹرانگ امیونٹی سسٹم. صرف وہ لوگ اس کی لپٹ میں بری طریقے سے آ گئے ہیں کہ جن کا امیونٹی سسٹم بہت زیادہ ویک ہے، بہت ہی زیادہ ویک ہے. تو وہ ان کے اندر یہ وائرس جو ہے ڈومیننٹ ہو گیا اور ان کے امیونٹی سسٹم ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکا اور وہ کرٹیکل کنڈیشن میں آ گئے جس میں بہت سے کیسز نمونیا کے ہیں، ARDS کے ہیں. ARDS کیا ہے؟ مطلب یہ تو سب کو ہی پتا ہوگا جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈس آرڈر سنڈروم. یہ ہمارے اندر کافی ٹائم سے ہے ARDS. اچھا، اس کا کرونا وائرس سے کیا لینا دینا ہے، نمونیا کا، ان سب کا؟ وہ یہ لینا دینا ہے کہ یہ وائرس آپ کی باڈی کے اندر کافی ٹائم سے ہے. اب جب انہوں نے ایئر بورن ٹریگرز اس کا لیک کیا ہے ان لیٹ 19 نومبر اور دسمبر، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، تو انہوں نے ایک ایئر بورن اسپریز اور کیمیکلز اس طریقے کے ریلیز کیے ہیں جس نے سانس لیا وہ ڈیڈ وائرس اندر اس کے جو تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا. ڈیڈ نہیں کہا جا سکتا، اٹ واز ان اے ڈیپ سلیپ موڈ since when you got it first. Since then it is in a deep sleep mode جو اب ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اور ان کا یہ پراپر ڈیپ پاپولائزیشن کا پلان تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم لوگ اس طرح وائرس نکالیں گے، پھر اس کے بعد جو بچ جائیں گے پھر ان کے لیے کوئی اور نیا ذریعہ دریافت کریں گے. دے نیڈ ٹو ڈی پاپولائز دا ورلڈ. تو چائنا سے شروعات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ سپر پاور بن رہا ہے اور دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے ان کی، تو سب سے پہلے ادھر سے سٹارٹ کرو کہ یہاں تو 1 کروڑ کچھ مرے نا. تو آپ ابھی دیکھتے جائیں گے کہ جیسے یہ وائرس شروع ہوا ہے کچھ عرصے میں یہ ایسے ختم بھی ہو جائے گا، لیکن جانے بہت لے گا. وہ اس لیے کہ پیپل دوز ہیو ویری ویک امیونٹی سسٹم، وہ لازمی اس کی لپٹ میں بری طریقے سے آئیں گے. وی آر آل ہیونگ دس وائرس ایکٹیویٹڈ ان آور باڈی رائٹ ناؤ، رائٹ دس ویری انسٹنٹ. ہم سب کی باڈی میں یہ وائرس ایکٹیویٹڈ ہے اور پورے طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن اثر کیوں نہیں دکھا رہا ہم پہ؟ بیکاز آف اسٹرانگ امیونٹی سسٹم. What media is not telling you right now, they are telling you to have a mask, have a sanitizer, have a gloves, have that, have the other contingency plans. یہ سب بکواس ہے، یہ سب کا سب bullshit ہے، بکواس ہے. No mask can save you, no gloves can save you, no hand sanitizer can save you, although you have to kept these precautionary measures. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سب مت استعمال کرو، بٹ if you are thinking کہ یہ سب استعمال کر کے I will not be infected by this virus, then you are wrong. Right now each and every single human being, including babies, old peoples, every people in this world,
they are infected with this virus very long ago. But the fact why we are not being affected is that our body is constantly fighting with this virus. अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ. अभी जब जैसे ये 2020 शुरू हुआ है या उससे कुछ पहले के टाइम आप लगा लो आप सारे, तो माइनर हेडेक्स, माइनर फीवर्स, माइनर लंग्स इश्यूज, खांसी होना, नज़ला होना, ये आप हर बंदा फेस कर रहा होगा. उसे खांसी भी लगी होगी, दिन में हल्का पुल्का सर में भी दर्द होता होगा या फ्रंट में या बैक में, या कभी आंखों में दर्द होता होगा, या हल्के फुल्के ये चिल्स आते होंगे और गूस बम्प्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए होंगे. ये क्यों हो रहा है आप लोगों को पता है? ये इसलिए हो रहा है कि योर बॉडी इज़ फाइटिंग बैक. आपकी बॉडी, आपका जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है, इट इज़ फाइटिंग बैक. तो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है. दैट इज़ अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन. अब आपको जो बात मीडिया नहीं बता रही वो मैं बात आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जब से ये बकवास शुरू हुई है, ये कोविड-19 की ये नोवेल कोरोना वायरस जो है, मैं इस नोवेल की बात कर रहा हूँ. ये जो नोवेल है कोरोना वायरस की, तो ऐसे अराउंड 200 वो हैं, फैमिली है, सिस्टम है, लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ नोवेल की. नोवेल वो कोरोना वायरस है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इसको ट्रिगर अप किया गया है. अब उसको ट्रिगर किया है कि अब वो अपना काम दिखाना शुरू करे, जो वो पूरे तरीके से दिखा रहा है. अगेन मैं कहूँगा कि आप लोग जाओ और अभी इस वक्त अपना टेस्ट कराओ. आप लोग जो डायग्नोस होगे वो कोविड-19 पॉजिटिव डायग्नोस होगे, लेकिन आप फिर सोचोगे कि असर क्यों नहीं कर रहा, तो बात आता है इसकी इम्यूनिटी सिस्टम की. अभी मीडिया आपको क्यों नहीं बता रही कि आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करो? वो इसलिए कि लोग दौड़ेंगे धड़ाधड़ हाई एफिशिएंट इम्यूनिटी बूस्टर खुराकों की तरफ, और हमारा ये जो है ये बेचारा हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और ये ग्लव्स बेचारे बिकेंगे नहीं. तो वो आपको ये नहीं बता रहा कि आप इससे नहीं बच सकते, आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करना है, आप उससे बचोगे. तो ये चीज़ मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरा मीडिया के ऊपर भी नज़र है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग को. दिन रात मैंने अपनी एक वॉच लगाई हुई है, एक मेरी नज़र रखी हुई है मैंने हर चीज़ के ऊपर, कि मैं देखूँ कब ये अब रिवील करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम अपना बूस्ट करो. तो जब अब मुझे समझ आ गई है कि आपको ये नहीं बताया जा रहा, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ किसी तरह से ये बात शेयर कर देता हूँ. तो आगे मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर अपने दूसरे ग्रुप्स में दोस्तों को इन चीज़ों को भेजें कि ज़्यादातर लोगों को ये पहुँचे. ये सदका जारिया आप सब लोगों के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की मालूमात हो और वो इससे बेनिफिट हासिल करें. अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता चल रहा कि हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बूस्ट करें. तो वो बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ, और ज़रा ध्यान इस चीज़ के ऊपर दीजिएगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1400 साल पहले कि कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर चीज का इलाज है. तो बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, मतलब मौत का इसमें इलाज नहीं है, बाकी इसमें हर चीज़ का इलाज है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिन में थोड़ी सी कलवंजी की अमाउंट लें, एक मतलब 10-15 ग्रेन्स जो हैं कलवंजी के वो खाएं, नाश्ते में लें, रात को लें, जिस तरह भी लें आपको बेटर लगता है. ऑनियंस खाएं, सॉल्टेड ऑनियंस, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. विटामिन सी का इंटेक करें, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. केले को कसरत से खाएं, उबला हुआ अंडा खाएं. मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो ईजिली आपकी रेंज में हैं और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा. इन सब में फिर मैं आपको किंग फूड बताता हूं, जो किंग फूड है इस चीज के लिए, दैट इज डेट्स. अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर हदीस की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो जितने ज़ाती मैंने पढ़ लिए, कोई 50-60 हदीस में खाली खजूरों पे पढ़ चुका हूँ, खजूरों के फ़वाइद पे, उनके बेनिफिट्स पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट फ्रूट्स में ये एक मेन एलिमेंट होता था जो वो डेली के हिसाब पे खाते थे. सुभान अल्लाह. तो ये किंग एलिमेंट है, बहुत चीपली मिल जाता है, और ये आप बादशाह है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का. ये बादशाह है, दिस इज द किंग टू बूस्ट इम्यूनिटी. ठीक है, आप डेट्स ले लो और वो खाओ, और बच्चों को भी खिलाओ, बड़ों को भी खिलाओ, सब खाओ. खजूरें बहुत सस्ती है, बहुत आराम से मिल जाती है. सेकेंडली कैसे गले और नाक का जो ये कोविड-19 वायरस है, इसको इम्यूनिटी आपका सिस्टम ऑलरेडी लड़ रहा है, लेकिन इसको बूस्ट करने के लिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ. ऑर्गेनिक विनेगर्स, आप उसमें ग्रेप का ऑर्गेनिक विनेगर ले लो, गन्ने का ले लो, सेब का ले लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एप्पल का ऑर्गेनिक विनेगर, जो अनफिल्टर्ड हो
اور جو کسی طریقے کے تھرڈ پارٹی آرٹیفیشل ایسیٹک ایسڈ کو کمبائن کر کے نہ بنا ہو، را ونیگر ہو بالکل خالص، جو بہت ایزیلی بریک کمپنی کا بھی مل جاتا ہے، امریکن گارڈن کا بھی مل جاتا ہے، ابھی 10-15 کمپنیاں اور بھی آ گئی ہیں، کسی بھی بڑے اسٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی، یا آپ لوگ ایک چمچ پیو گرم پانی کے ساتھ اور گھر میں سب کو پلاؤ۔ یہ ساری میں چیزیں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم ماسک اور گلو اور سینیٹائزر کے پیچھے دوڑنا ایک بہت بڑی کمکلی ہے۔ دوڑو ان پروڈکٹس، ان خوراکوں کی طرف جو آپ کے امیونٹی کو بوسٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی احتیاط آپ یہ کریں کہ کم سے کم سوئیں۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 گھنٹے پورے دن میں سوئیں، لیکن کم سے کم سوئیں، 6 سے 7 گھنٹے کی نیند کریں۔ ایکسیسو سونا بھی آپ کے امیونٹی کو ڈسٹرائے کرتا ہے۔ وہ ہیلدی بیکٹیریا جو کانسٹنٹلی آپ کی باڈی میں آپ فائٹ کر رہا ہے وائرسز کو اور ان ہیلدی بیکٹیریا کو، اوور سونا اس بیکٹیریا کو ڈسٹرائے کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے۔ تو کوشش کریں بہت کم سوئیں، کھانے کی مقدار بھی ذرا کم کر لیں، زیادہ ایسے تند کے نہ کھائیں لیکن اتنا کھائیں کہ پیٹ بھرا ہو، آپ کا جسم طاقت میں ہو، لیکن امیونٹی بوسٹنگ فوڈز کھائیں جو آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کریں۔ یہ چیزیں استعمال کریں۔ اور ٹی وی پہ دھیان لگانا، اور کتنے کیسز ڈیتھ کے ہو گئے اور کتنے کیسز انڈر اس میں ہیں، اور کتنے کوارنٹین میں ہیں، کتنے اس کیا کہتے ہیں انڈر پروسیس ہیں، یا کتنے اس کے میڈیکیشن کے انڈر ہے، ان سب ٹینشنوں پریشانیوں سے اپنی جان کو نکالیں۔ پہلے تو اپنے دماغ کو اس ڈپریشن انزائٹی سے ریلیکس کریں، کام ڈاؤن کریں، اور ٹی وی سے ہٹ جائیں۔ ٹی وی سے ہٹ جائیں، جتنا ہوتا ہے نماز پڑھیں، ذکر کریں، قرآن کھولیں، کچھ ترجمہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کسی اور طرف اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کریں۔ اس خرافات سے بچیں، کیونکہ جو ڈی پاپولائزیشن کا پروگرام ہے اس میں کتنے لوگ تو بس ڈپریشن سے ہی مر جائیں گے، یہ دیکھ دیکھ کے کہ وہ کرونا وائرس آ رہا ہے، ہم نے تو کل ختم ہو جانا ہے۔ مرنا حق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سب نے ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہاں رہے گا۔ پیغمبر چلے گئے تو میرے خیال سے ان سے آگے کوئی بندہ بھی نہیں ہے کہ جو رہے گا باقی رہے گا۔ مرنا حق ہے، مرنا سب نے ہے۔ تو جو لوگ کرونا وائرس سے ڈیتھ سے وبا سے مر رہے ہیں، تو ان کی بھی میں ایک چیز کے لیے بتا دوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم کسی وبا سے مر گئے تم شہید کی موت مرو گے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث اور مسلم میں بھی ہے کہ اگر تم ایک حدیث یہ ہے، میں آپ کو کمپلیٹ سنا دیتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر تمہیں کوئی وبا ہو تو تم جس جگہ پر موجود ہو ہرگز وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جاؤ، کیونکہ تم اس وبا کو دوسری جگہ بھی پھیلا دو گے۔ تو اگر تم اس وبا سے اسی جگہ پر رہو اور اگر مر گئے تو تم ایک شہید کی موت مرو گے۔ یہ آپ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کسی عالم کا، میرا یا کسی اور تھرڈ بندے کا بات نہیں ہے، یہ آپ کے نبی کی فرمان ہے۔ تو اس میں بھی مسلمان کے لیے ایک حوصلہ افزائی ہے کہ چل میرا اگر وقت قریب ہے، میں نے مرنا ہے، تو اس طرح مر گیا تو چلو پوری زندگی میری گناہ گاری میں گزر گئی ہے، میرا رب اگر ایسے مار کے مجھے بلا لے گا تو وہ شہادت کی موت مجھے نصیب کرے گا۔ آل دو یہ سوچ کے آپ ایسا نہ ہو کہ جا کے کرونا وائرس سسپیکٹ کے چہرے کو لکھ کرنا شروع ہو جاؤ کہ مجھے لگ جائے اور میں شہادت کی موت مر جاؤں۔ نو، آپ نے جتنا ہو ریزسٹ کرنا ہے، اور لوگوں سے ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، بہت قریب آ کے بات کرنے سے، ان سب چیزوں سے ریزسٹ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ بڑے بزرگوں کے پاس بالکل نہ جائیں، اگر وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کی باڈی کا امیونٹی سسٹم بہت ویک ہوتا ہے، دے کین ناٹ فائٹ بیک، وہ نہیں لڑ سکتے۔ اچھا، اب میسج کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے، اکثر لوگ بڑے میسیجز سے بور ہو جاتے ہیں اور کوئی سننا نہیں چاہتا ایک چیز کو، تو میں ابھی ذرا بات کو شارٹ کرتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ بہت سی دنیا میں ایک وائلڈ اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، اس کی یہ ویکسین ہو سکتی ہے، اس کا وہ ویکسین ہو سکتا ہے۔ نمونیا، ٹائیفائڈ اور ARDS کے لیے آپ لوگوں کو میڈیکیشن بہت ٹائم پہلے دے دی گئی ہے، اور سب سے بیسٹ میڈیکیشن اس ٹائم پہ ہے کہ اگر کوئی کرونا وائرس پازیٹیو ہے، آلدو وی آر آل کرونا وائرس سسپیکٹ، سارے ہیں، کسی کا ایسا جسم نہیں ہے جو اس سے بچا ہوا ہے، سب میں ہے، لیکن کسی کے سمٹمز ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی امیونٹی ہار مان جاتی ہے اور اس کا وائرس اس کی باڈی پہ ٹیک اوور کر جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لنگز افیکٹ ہوں گے، لنگز اس کے بہت بیڈلی افیکٹ ہوں گے، اور اس میں آپ کے لیے کام آئے گا صرف مائکرولیٹس۔ مائکرولیٹس کیا ہیں، اس کے اوپر آپ ایک 10-15 منٹ کی ریسرچ کریں گے تو کافی نالج آپ کو مل جائے گی، واٹ آر دا مائکرولیٹس، اور یہ کیا کرتے ہیں آپ کی باڈی میں۔ یہ ایک بہت زبردست کیمیکل کمبینیشن ہے جو سائنسدانوں نے کوئی 100-150 سال پہلے ڈسکور کر لیا تھا۔ تو
اور اب تو اس کے اندر ماشاءاللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے، مائکرولیٹس کے اندر اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ بہت ایڈوانس فارمولاز آ گئے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو کمبینیشن بتاتا ہوں. یہ دوائیاں آپ نے اپنے گھر میں لازمی لا کر رکھنی ہے، لازمی لا کر رکھنی ہے کہ اگر ہاسپٹل جانے کی نوبت نہیں آ رہی ہے، کسی وجہ سے ہاسپٹل میں کیسز بہت زیادہ ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آپ میڈیکیشن نہیں کر پاتے، تو اپنے اس بھائی پہ اپنے اس بھائی پہ اعتبار کر کے اور اللہ پہ توکل کر کے یہ دوائی کھائیے گا، انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. سب سے پہلا کیمیکل ہے آپ کا ہائیڈروکسی کلوروکین. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا کیمیکل ہے، ہائیڈروکسی کلوروکین. یہ آپ کا پہلا کیمیکل ہے. اس کے ساتھ آپ نے کمبینیشن میں لینا ہے ایزیتھرومائسین. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے کمبینیشن میں لینا ہے ایزیتھرومائسین. یہ دونوں کمبائن کر کے 3 days تک جو بھی کرونا وائرس کا پیشنٹ ہوگا کھاتا رہے گا، وہ گھر کے اندر ہی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور جو اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے اسے تحقیق کر کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ گھر میں ہی ریکور کر جاؤ گے تیسرے چوتھے دن وداؤٹ یور اینی سارٹ آف ڈیمیج آف یور لنگس. کیونکہ اگر اس میڈیسن کو انٹیک کرنے میں، کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے، میڈیسن ہے یا اینٹی ڈوٹ ہے، اس کی ڈیلے میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہو جاؤ گے ود ہائی چانسز آف پرماننٹ لنگس ڈیمیج. ٹھیک ہو جاؤ گے نو ڈاؤٹ، ٹھیک نہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگے. لیکن اگر میڈیکیشن میں دیر ہو گئی تو دیر آر ویری ہائی چانسز آف پرماننٹ لنگس ڈیمیج. یہ بات اپنے دھیان میں رکھیے گا، یہ بات تھوڑی سی خطرناک ہے. پہلے تو انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پورا ایمان ہے کہ ہم نماز پڑھیں، وضو کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو پہلے اللہ ہم کو شفا انشاءاللہ ضرور دے گا. اور اگر پھر بھی ہماری ڈیتھ لکھی گئی ہے، مرنا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اس کے اوپر دھیان دیں، میڈیا کو چھوڑ دیں. کیونکہ میں آپ کا بیٹا، بھائی اور باپ یا کوئی بھی جگہ پر آپ مجھے کنسیڈر کر لیں تو میں ہوں. میں آپ کو حق بتاؤں گا، وہ میڈیا آپ کو حق نہیں بتائے گا. وہ میڈیا آپ کو اپنا مال بیچے گا اور وہ بتائے گا جو اس میڈیا، دجالی میڈیا کو بتایا جا رہا ہے آپ کو بتانے کے لیے. تو بالکل بھی نہ گھبرائیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں. یو کین فائٹ بیک دس وائرس، یو آر فائٹنگ. آپ جنوری سے اس وائرس سے فائٹ کر رہے ہو، تو ابھی تک آپ کے اوپر جو ہے اثرات سامنے نہیں آئے ہیں. آپ بہت ٹائم پہلے سے انفیکٹڈ ہو، آپ اس وائرس سے فائٹ بھی کر رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ کو لگ رہا ہے ہاں ہم بچے ہوئے ہو. وہ اس لیے کہ آپ کی الحمدللہ اللہ نے باڈی کا امیونٹی سسٹم ایسا رکھا ہے کہ آپ لڑ رہے ہو اس وائرس سے. تو اپنے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کریں، نہ کہ ماسک اور ہینڈ گلوز اور سینیٹائزر کے پیچھے دوڑیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا بھائیوں، مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے ایک میسج ہے، التجا ہے آپ لوگوں سے کہ یہ آگے پہنچائیں سب تک کہ ان کو فائدہ ہو. وہ سنیں اور اب یہ میڈیا کی بکواس پہ دھیان دینے سے زیادہ وہ جائیں اور ایسی خوراک پرچیز کریں جن سے ان کا امیونٹی سسٹم بوسٹ ہو. اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں. ایک سائنسی تحقیق کے حساب سے جتنا آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے گا، آپ کا امیونٹی سسٹم اتنا بوسٹ کرے گا. جتنا آپ ڈپریشن یا انزائٹی میں جاؤ گے، اتنا آپ کی باڈی کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ہوگا. کسی نے اسرائیل میں کسی وہ جوڈس ریبائے سے 50-60 سال پہلے انٹرویو میں کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ ہم تو گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، آپ لوگوں کے اگر یہ پلان ناکام رہ گئے تو کیا کریں گے؟ تو اس رابائے نے بولا کہ وی آر گوئنگ ٹو ویک این اینشینٹ وائرس. ذرا اس جملے پہ دھیان دیں، وی آر گوئنگ ٹو ویک این اینشینٹ وائرس. تو انشاءاللہ بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ سارے ڈرامے بازی جو ہو رہی ہے، یہ بیت اللہ کا طواف بند کرنے کے لیے ہو رہی ہے، مکہ مدینہ کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے ہو رہی ہے، میسز ڈیتھ پلان ہے، ڈی پاپولائزیشن کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. اور تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، انہوں نے ڈیمالش کرنا ہے مسجد اقصیٰ کو. تو یہ سارے اس کے لیے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں. مارک مائی ورڈز، ان دا فیوچر آپ دیکھو گے یہ سب کچھ ہوگا. کیونکہ جو پریڈکشنز علماء اسلامک اسکالرس نے دی ہوئی ہیں 8-10 سال پہلے، جن میں مائی فیوریٹ ڈاکٹر اسرار احمد، میں اللہ بلیس ہز سول، انہوں نے ہمیں بہت کلیئرلی وارن کیا تھا کہ یہ وقت آئے گا اور یہ سب کچھ ہوگا. اور دیکھیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ ان پہ کوئی وحی ہوتی تھی یا انہیں کوئی وہ بہت بڑے کوئی پیر بابے تھے کہ جن کو ایسا کچھ بتایا گیا، نہیں. ان کو اللہ نے علم سے نوازا، انہوں نے اس علم کے ذریعے سوچا، اپنے فہم، اپنے دماغ کو لڑائے اور ان سے انہوں نے جو اندازے بتائے وہ اندازیات سارے سچ ثابت ہو رہے ہیں.
میں اس لیے اس چیز کو کنفرم کرتا ہوں کیونکہ میں دن رات ان چیزوں کی ریسرچ میں رہتا ہوں. آپ بھی جائیں, میں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں آپ ریسرچ کریں, اپنا اسے خیال کریں. ریسرچ کرتے ہوئے کبھی بھی ایک بندے کی بات پہ نہ جائیں. وہ بات جو کر رہا ہے اس پہ 10-15 شہادتیں اکٹھی کریں, دیکھیں اور بندوں کی بات کو سنیں, اور بندوں کی بات کو, پھر ریسرچ پہ جائیں, ڈیپ ڈاؤن اس کے اندر جائیں. تو سارا کچھ جو ہے یہ ڈی پاپولائزیشن ایجنڈا 21 کے پلان کے تحت ہو رہا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کریں اور اللہ پہ توکل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. تو دیکھیں بھائی نے کتنا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, لیکن اب یہ ہمارا اپنا ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ہم اپنی ریسرچ کیسے کرتے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ویڈیو کے آخر میں کوئی انٹرسٹنگ چیز جو گروپس میں شیئر ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو ایک اسی حوالے سے ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ سا ویڈیو کسی نے بھیجا, تو ہے ہمارے اپنی پاکستانی ایک خاص علاقے کی لینگویج میں. تو آپ بھی سنیں, آپ تک ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو, لیکن لیٹس سی کسی نے نہیں بھی سنی تو وہ سن لیں. اعتراک ای کرونا وائرس بندے مارنا ہے کو کتے بیلے تے بھی اثر کرنا ہے. اسی تو اندر بڑے پہ لاک ڈاؤن ہوا تھا. اچھا اجازت ہے باہر نکلنے کی, کتے بیلے کو نہیں ہونا تے بھی لاک ڈاؤن لگا تھا. اور تو بندے پھر پولیس والے تے اور بندے تے جو ہے نا کوئی سارے ایسے کا قانون ہے کہ نہیں کوئی چھوٹ چھاٹ ہے. وہ کدھر گیا پھر 2 شاشق پہلوان کے تھے اس کو لوگ ذرا پوچھو کوئی قانون نے نرمی کی تھی اس کے نہیں, اور ایسا خود قانون. دیکھیں ذرا کیسی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں واٹس ایپ پہ. کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح بھی لے رہے ہیں کہ دیکھیں اس پینک دور میں, اس پینک ٹائم میں ہم لوگوں کو تھوڑا حساس سکیں, تھوڑا اس کو اپنے ذہنوں پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں جو ایک لحاظ سے میرے خیال میں ناٹ بیڈ. تو چلیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پریس بیل آئیکن, تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو جب بھی آئے آپ تک سب سے پہلے پہنچے. ہانگ کانگ کے حوالے سے اسپیشلی میں بات کیا کروں گا, اور اس کے علاوہ کوئی بھی انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کروں گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.